بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قوم عاد مقام احقاف کے رہنے والے باشندے تھے۔ یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان واقع ہے، جو کہ اب ایک بہت بڑا ریگستان ہے۔ قوم عاد کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ جسمانی طاقت سے نواز رکھا تھا۔ قوم عاد کے لوگ بہت دراز قد اور صحت مند جسم کے مالک تھے۔ ان لوگوں کی مالی خوشحالی نہایت زبردست تھی، کیونکہ ان کے پاس لہلاتی کھیتیاں اور ہرے بھرے باغات تھے۔ قوم عاد اس قدر طاقتور تھے کہ پہاڑوں کو تراش کر گرمیوں اور سردیوں کے لیے علیحدہ مکانات تعمیر کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اپنی طاقت اور کثرت مال پر بہت ناز تھا، مگر وہ ایمان و عمل کے اعتبار سے انتہائی پستی کا شکار تھے۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد وہ پہلی قوم ہے جس نے بت پرستی کی ابتدا کی۔ قوم عاد کی بدعمالیاں جب انتہا کو پہنچ گئیں تو اللہ تبارک و تعالی نے انہی کی قوم سے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا اور کفر و شرک سے بچنے کا حکم دیا تو انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ تم ہمیں باپ دادا کے دین سے پھیرتے ہو، اور معاذ اللہ آپ کو بے وقوف اور جھوٹا کہنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام 50 برس سے زائد عرصہ تک انہیں واعظ و نصیحت کرتے رہے اور عذاب الہی سے ڈراتے رہے، لیکن سوائے چند لوگوں کے سب نے آپ کو جھٹلایا اور کہنے لگے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اس کے بعد ان پر عذاب الہی کے آثار نمودار ہونے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے شدابی ویرانی میں بدلنے لگی، مال مویشی مرنے لگے، پوری قوم شدید قحط سالی کا شکار ہو گئی، یہاں تک کہ لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے۔ یہ سلسلہ 3 سال تک چلتا رہا۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا جب لوگوں پر کوئی مصیبت یا آفت پہنچتی تو وہ بیت اللہ شریف جا کر اللہ کے حضور آہوزاری کرتے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی مصیبت دور فرما دیتا۔ چنانچہ قوم عاد کے 70 افراد کا وفد مکہ مکرمہ پہنچا۔ اس وفد میں ایک شخص مرید بن سعد تھے جو اپنا ایمان مخفی رکھتے تھے۔ یہ وفد مکہ مکرمہ میں معاویہ بن بکر کے ہاں ٹھہرا۔ معاویہ بن بکر کا ننھیال قوم عاد میں تھا۔ اس نے ان کی خوب خاطر مدارت کی۔ 1 مہینے کے بعد انہیں خیال آیا کہ حرم شریف میں داخل ہو کر بارش برسنے کی دعا کریں۔ اس وقت مرید بن سعد نے اپنا ایمان ظاہر کیا اور واعظ و نصیحت کی اور انہیں اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرنے کو کہا۔ ان لوگوں نے بجائے توبہ کرنے کے مرید بن سعد کو مارا اور وفد سے علیحدہ کر دیا اور بیت اللہ شریف جا کر دعا مانگنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے 3 قسم کے بادل بھیجے، سفید، سرخ اور سیاہ۔ اس کے ساتھ ہی آواز آئی، اے قوم عاد، تم اپنے لیے ایک بدلی پسند کر لو۔ چنانچہ اپنے لیے کالی بدلی انہوں نے پسند کر لی۔ ان کا خیال تھا کہ کالی بدلی خوب بارش برسائے گی۔ بادل قوم عاد کی طرف چل پڑا تو وہ بہت خوش ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے متوقع عذاب الہی کو دیکھا تو ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور فرمایا، دیکھ لو عذاب الہی ابر کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔ مگر انہوں نے کہا یہ بادل تو ہمیں بارش دے گا اور ہماری قحط سالی دور ہوگی۔ الغرض انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی ایک نہ مانی۔ ایک دم سے بدلی میں سے ایک آندھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کو ان کے سوار کے ساتھ اڑا کر کہیں سے کہیں پھینک دیتی تھی۔ لوگوں نے گھروں میں داخل ہو کر دروازوں کو بند کر دیا، مگر آندھی کے جھونکے اس قدر شدید تھے نہ صرف دروازوں بلکہ عمارتوں کو بھی تہس نہس کر دیا۔ 7 رات اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک آدمی بھی زندہ نہ بچا۔ قوم عاد کی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی تھیں جس طرح کھجور کے درخت زمین پر پڑے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے کالے رنگ کے پرندے بھیجے جنہوں نے لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ رہے۔ قوم عاد کے ہلاک ہونے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر مکہ شریف تشریف لے گئے اور آخری عمر تک وہیں رہے۔ اللہ کریم ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔